السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیوم ہے، یعنی سب کا تھامنے والا ہے۔ وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم یہ آیت الکرسی کا دوسرا کلمہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ 10 کلمات پر یہ آیت مبنی ہے، تو الحی القیوم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ القیوم، وہ قیوم ہے، سب کا تھامنے والا ہے، خود قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، الحی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ استحقاق الوہیت کی سب سے بڑی شرط ہے، کیونکہ جو مر گئے ہیں یا مرنے والے ہیں یا سرے سے جن میں جان ہی نہیں ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود وہی ہو سکتا ہے جو الحی ہو، زندہ رہنے والا ہو، ہمیشہ زندہ ہو۔ لہذا الوہیت کا مدار اس ذات باری تعالیٰ پر ہے، جس میں کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قضیے کو یہ کہہ کر واضح فرما دیا: الا من كان يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ توجہ سے سنو، یاد رکھو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ جس طرح کامل ہے، اسی طرح اس کی زندگی بھی کامل ہے، جس میں کبھی زوال یا فنا لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو الاول اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور تو آخر ہے جس کے بعد بھی کوئی شے نہیں ہے. گویا اس پیارے نام الحی سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی کمال حیات کمال صفات ذاتیہ کو مستلزم ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص عیب نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے کہ اس کا یہ پیارا نام الحی تمام صفات ذاتیہ کا مرجع ہے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ صفت حی کے بارے میں لکھتے ہیں الحی الذی لا یموت، اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی وہ کبھی نہیں مرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات یہ دائمہ ہے، ہمیشہ سے ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع، زوال، فنا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد بالحی الباقی، حی سے مراد، حی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے، باقی رہنے والا ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ الحی کی تفسیر لکھتے ہیں یعنی الذی لہ الحیات الدائمہ والبقاء الذی لا اول له بحد ولا آخره له امد اذ كل ما سواه فانه وان كان حيا فلحياته اول محدود واخر ممدود ينقضي بانقطاع امدها وينقضي بقضاء غایتها. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ صفت حی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات حیات دائمہ ہے، وہ ہمیشہ سے باقی رہنے والا ہے، اس کی کوئی اس کے اول کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ اس کے آخر کی کوئی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الباقی الدائم علی الابد، وہ جو ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الحی فی نفسہ الذی لا یموت ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش رہے گا، زندہ رہے گا، اس کی زندگی ہمیشگی پر موقوف ہے، وہ ہمیشہ ہمیش ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. صفت حی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی القیوم. الحی ایک نام ہے اور دوسرا نام ہے اسماء الحسنی میں سے القیوم. تو الحی القیوم یہ اسم اعظم میں سے، یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور یہ کلمات یا اس قسم کی آیتیں قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آئی ہے. ایک تو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کا حصہ ہے، دوسرا کلمہ ہے الحی القیوم، اور دوسرا ہے آل عمران کی پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ صفت حی القیوم، الحی اللہ تعالیٰ کے نام الحی القیوم کا یہاں پہ ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ذکر فرمایا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اسی طریقے سے سورہ فرقان میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. الحی القیوم سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں یہ استعمال ہوا ہے، اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے.
سنن ابن ماجہ کی روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آدم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روایت اس طرح ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کر رہا ہے، تو یہ وہ نام ہے جس کے ذریعے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور طلب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم میں سے ہے، الحی القیوم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ، یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ اور مشکل ترین اوقات میں اور صبح و شام کے اذکار میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس اسم اعظم کا ورد کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ الحی القیوم، الحی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، اس کی حیات ازلی اور ابدی اور دائمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر زوال ہے، سب پر فنا ہے، سب پر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ ہر شخص پر موت کا آنا یقینی ہے، فنا اور زوال سب پر لازم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے القیوم۔ قیوم کا معنی وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ خود قائم ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر شے، ہر لمحے اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قائم بالذات ہے اور مخلوق کو بھی تھامے ہوئے ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، خود قائم ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نام القیوم کے ذریعے 2 عظیم صفتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ نمبر 1 کمال غنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طور سے بے نیاز ہے۔ نمبر 2 کمال قدرت، کمال قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قادر ہے، قدرت میں اللہ تعالیٰ کمال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ پیارا نام تمام صفات فعلیہ کا مرجع ہے۔ اور الحی کیا ہے؟ تمام صفات ذاتیہ کا مرجع ہے۔ اور القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام صفات فعلیہ کا، یہ پیارا نام تمام صفات فعلیہ کا مرجع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، آپ غور کیجئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تھامے ہوئے ہے، تدبیر کر رہا ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پرندے دیکھے اڑتے ہیں، یہ کشتیاں چلتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں، سورج اور چاند کا نظام منظم طریقے سے چل رہا ہے، یہ ستارے سیارے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، دن و رات کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی بہترین انجام سے پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیوم ہی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیوم ہے تو یہ ساری چیزیں منظم طریقے سے، بہتر طریقے سے انجام پا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین پرندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑتے ہیں اپنے پروں کو پھیلا کر کے اور پروں کو سمیٹ کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے، ان کو یہ صفت اور ان کو یہ گر، یہ ہنر عطا کیا ہے، اور پرندے اڑتے ہیں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹے ہوئے۔ مچھلیاں تیر رہی ہیں، مچھلیاں تیرتی ہیں پانی کے اندر، اور جنگلی جانور ان کے اندر اتنی قوت اور ان کو یہ فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قیوم کا مظہر ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے تھام کے رکھا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس میں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور نظام کو خراب کرے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیوم کی نشانیاں ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کے مقام کو سمجھیں، اپنے رب کی صفات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو جانیں۔ ہمارا رب قائم بالذات ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، سارے لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے، ساری مخلوق کو تھامے ہوئے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ ہم سب کو توحید میں مضبوطی پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے اس رب کو ماننے والے ہیں جو رب ہمارا ہمیشہ زندہ ہے۔ باقی دوسروں کے جو معبود ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، وہ آج جن کو پکارا جا رہا ہے کل نہیں تھے، آج ان کو مانا جا رہا ہے، عبادت کی جا رہی ہے، کل وہ نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے جب وہ نہیں تھے تو کن کی پوجا کی جا رہی تھی؟ مگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، ہم توحید والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ایمان اور توکل کو مضبوط بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو اور اس کی صفات اولیاء کو پڑھ کر کے، سیکھ کر کے اپنے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہی آیت الکرسی کا پیغام ہے، یہی الحی القیوم کا پیغام ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کی عظمت کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر قربان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمان پر عمل کریں اور اس کی منہیات سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔